والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عظام، مرکز ختم نبوت مسلم ٹاؤن لاہور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 7 ستمبر 1974 کے تاریخی فیصلے کی یاد میں آج یہ کنونشن منعقد ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح 1974 میں تمام مسالک کے اکابرین نے اپنے اختلافات کو بھلا کر امت کے اندر اتحاد اور وحدت کا جذبہ پیدا کر کے دنیا مرزائیت کو کافر قرار دلوایا تھا، آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس طرح 1974 کی قومی اسمبلی کے ممبران نے کردار ادا کیا تھا اور پوری عوام نے اسمبلی سے باہر سڑکوں پر جو کردار ادا کیا تھا، ہمیں چاہیے کہ آج بھی ہم اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اسمبلی کے حضرات اسمبلی کے اندر کردار ادا کریں اور عوام سڑکوں پہ، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں اور اس کے علاوہ اسکول کالجز میں ہر جگہ اسی جذبے کے ساتھ اٹھیں، کیونکہ ابھی تک جو مقاصد تھے وہ مکمل نہیں ہوئے۔ قانون تو بن گیا، 1974 میں ہمارے اکابرین نے قانون بنوایا اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی جاری کروا دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اشاعت کے لیے ہم اس بات پر محنت کریں کہ جو قانون ہمارے اکابرین نے بنوایا تھا، ہمارے بزرگوں نے بنوایا تھا، ہم اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کریں اور حکومت کو یہ باور کرائیں کہ جب تک تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کام نہیں کرو گے اس وقت تک اس ملک میں خیر و برکتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ بنے اور اس میں خیر و برکت ہو، امن ہو، سکون ہو، ہر قسم کی پریشانیوں سے یہ محفوظ ہو، تو ہمیں چاہیے ہم نبی دو جہاں، سردار دو جہاں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار بنیں۔ آپ کی ناموس کے لیے اور آپ کے ختم نبوت کے جو آپ کا تاج ہے اس کے تحفظ کے لیے جب ہم نبی سے مخلص ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ آخر میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ 1974 کی اسمبلی کے جو ممبران تھے، جو اکابرین تھے اور جس نے جو قربانی دی، جو تعاون کیا ہے، سب کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں اور جو حیات ہیں ان کی زندگی کے لیے اور زندگی میں برکت کے لیے دعاؤں میں ضرور ان کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے یہ کام کیا تھا، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام اور محترم دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جنہوں نے آج 7 ستمبر 1974 کی یاد میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور پورے ملک میں یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم سب کو قادیانیت اور مرزائیت کے مقابلے میں پھر سے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم اس کام کو پوری دنیا کے اندر اسی طرح
پھیلائیں گے اور کام کریں گے جس طرح ہمارے اکابر نے کیا۔ میں اس موقع پر ایک تاریخی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آخری وقت تھا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے دارالعلوم کی مسجد میں لے چلو، ان کے لیے وہاں اہتمام کیا گیا، اور وہ گاڑی اور کار کا دور نہیں تھا، پالکی میں بٹھا کر تاریخ اسلام میں آج تک قادیانیت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو شخص بھی آگے بڑھ کر کام کرے گا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور میں بھی قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کا ساتھ دوں گا۔ تو آج ہمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر اور اس جماعت کے ساتھ مل کر آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام جو ہے وہ پھر سے یاد کروانا چاہیے کہ ہمیں قادیانیت کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر جو ہے وہ ڈٹنا چاہیے۔ آج ان کے جو شرور اور فتن ہیں ان سے اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اللہ رب العزت دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے مرکز میں 7 ستمبر 1974 کے عظیم فیصلے کی یاد میں ایک عظیم کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 1974 میں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے تحفظ ختم نبوت کی جدوجہد اور محنت کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں 7 ستمبر والے دن 4:35 پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے فضل سے یہ امت مسلمہ کا یہ دن ایک بہت اہمیت کا دن رکھتا ہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ملک پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، لیکن اس وقت ایک مرتبہ پھر قادیانی مرزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور باغی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ کی توہین بلکہ توہین آمیز گفتگو اور لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے بہت ہی سرگرم ہو چکے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح ہمارے اکابرین نے 1974 میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے تحریک چلائے، آج بھی الحمدللہ امت اسی طرح اس زاویے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے اپنے گلی محلے کوچے بازاروں میں اس قادیانیت کے فتنے کا تعاقب کرے۔ الحمدللہ اگر آپ دوست اس فتنے کے حوالے سے باہر نکلے اور اس فتنے کے حوالے سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے آپ نے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر آپ نے میدان میں اپنا کردار ادا کیا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ملک پاکستان میں آپ کو ایک قادیانی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اصل میں آج قادیانی اس لیے پھر رہے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے،
जो घर वाले सो जाते हैं तो चोर चोरी करके चले जाते हैं। जो हमारा काम था, जो हमने करना था, असल में वो हमने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से कादियानी आज उम्मत मुस्लिमा के ईमान पर डाका डाल रहे हैं। मुसलमानों का ईमान का तहफ़्फ़ुज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामुस का तहफ़्फ़ुज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए आप अपना किरदार अदा करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।